الرحمن الرحیم تفسیر بیضاوی شریف کی ایک عبارت کا حل ہم سے طلب کیا گیا تھا۔ وہ عبارت ہے سورۃ الفاتحہ میں، جہاں بسم اللہ شریف کا ذکر ہوا تو دو صفتیں اللہ تعالیٰ کے اسم پاک کی، لفظ اللہ کی ذکر کی گئی ہیں، الرحمن اور الرحیم۔ ان دو صفات سے متعلق قاضی بیضاوی کی جو عبارت ہے اس کا حل طلب کیا گیا تھا۔ میں نے عبارت بورڈ پہ لکھ دی ہے تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ ہیں، الرحمن الرحیم۔ قاضی بیضاوی ان کی وضاحت کر رہے ہیں، کہا اسمان بنیا للمبالغتی، یہ دونوں اسم ہیں، رحمان بھی اور رحیم بھی، اور یہ مبالغے کے لیے بنائے گئے ہیں، مبالغے کے لیے استعمال ہوں گے، رحمان بھی رحیم بھی، فعلان بھی اور فعیل بھی۔ اب مبالغے کے لیے بنائے گئے ہیں تو ساتھ ہی ایک جملہ ذکر فرمایا، یہ من رحیمہ ہیں، رحیمہ فعل سے ہیں یہ رحمان اور رحیم۔ ایک چھوٹا سا سوال تھا کسی کے ذہن میں کہ یہ جو رحمان ہے یا رحیم ہے، مبالغے کے اگر صیغے ہیں تو انہیں فعل لازم سے بننا چاہیے۔ جب یہ فعل لازم سے بنتے ہیں تو رحیمہ فعل متعدی ہے، اب یہ صیغے رحیمہ سے کیسے بن سکتے ہیں؟ تو مصنف نے اس کی مثال دی، کہا کل غضبان من غاضبہ، غاضبہ سے غضبان جیسے بنا ہے ایسے رحیمہ سے رحمان بنا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ فعل لازم سے ہی مبالغے کا صیغہ یہ بننا چاہیے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نارملی فعل متعدی استعمال ہوتا ہے، جب اس سے کوئی مبالغے کا صیغہ بنانا ہوتا ہے تو عرب لوگ گرامر والے اس فعل متعدی کو لازم پہ لے جاتے ہیں، یعنی غاضبہ کو غاضبہ کر دیں گے اور غاضبہ سے غضبان بنا دیں گے۔ یہی معاملہ رحمان کے ساتھ ہوا، لفظ رحمان رحیمہ سے رحومہ اور رحومہ سے پھر رحمان بنایا گیا۔ دوسرا کہا والعلیم من علیمہ، یعنی رحیم جو ہے وہ علیم کی طرح ہے، تو علیم علیمہ سے بنا ہے تو رحیم بھی علیمہ سے بنے گا۔ یہاں پر قاضی بیضاوی یہ اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ علیم جو ہے یہ علیمہ سے بن سکتا ہے، فعل متعدی سے بھی علیم بن سکتا ہے، تو جب اس مقام پر لازم لینا ضروری نہیں تو اس مقام پر دونوں احتمالات کی اجازت ہوگی، چاہے آپ علیمہ کو علومہ کر کے علیم بنائیں، چاہے علیمہ سے ڈائریکٹلی علیم بنائیں، دونوں جائز ہیں۔ اسی طرح رحیمہ سے رحومہ کر کے یا رحیمہ سے ڈائریکٹلی رحیم بنائیں، یہ بھی دونوں جائز ہیں۔ اس مقام پر مصنف نے یہ بیان کیا۔ اس کے بعد یہ تو صیغوں کی وضاحت کر دی، اس کے بعد فرمایا وَالرَّحْمَةُ فِي اللُّغَةِ رِقَّةُ الْقَلْبِ وَإِنْعِطَافٌ يَقْتَضِي التَّفَضُّلَ وَالْإِحْسَانَ۔ کہتے ہیں لغت میں رحمت رقت قلب کو کہتے ہیں، دل کی نرمی کو کہتے ہیں۔ رحمت کا معنی ہے دل کی نرمی۔ دوسرا انعطاف یقتضی التفضل والاحسان، وہ شفقت جو تفضل اور احسان، فضل اور احسان کا تقاضا کرتی ہے، دل میں پیدا ہونے والی وہ شفقت، وہ نرمی جس کے بعد دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، دل یہ تقاضا کرتا ہے، طبیعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ یار فضل کر ہی دیا جائے۔ آپ کسی کو دیکھتے ہیں اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں تو اندر ایک انعطاف پیدا ہوتا ہے، شفقت پیدا ہوتی ہے، جو یہ کہتے ہیں کٹے ہوئے ہاتھ ہیں، دے دے اس کی مدد کر دے یار، یقتضی التفضل والاحسان۔ ٹھیک ہو گئی، یہ ہے رحمت کا معنی، اس کو کہتے ہیں رحمت ہوئی ہے، آپ کے دل میں جو رقت پیدا ہوئی یہ رحمت ہے۔ یہ مصنف نے یہاں تک بیان فرمایا۔ کہتے ہیں منہ الرحم، جو ماں کے بطن میں رحم ہوتا ہے وہ بھی اسی سے ہے۔ کیوں؟ لِانْعِطَافِهَا عَلَى مَا فِيهَا، کیونکہ رحمت کا معنی ہے انعطاف، تو رحم جو بچہ اس رحم میں ہوتا ہے، ما فیہا
ما فیہا پر چونکہ وہ انعطاف کرتا ہے، رحم جو ہوتا ہے وہ اپنے اندر پائے جانے والے بچے پر رحم کرتا ہے، اسی لیے اس کو بھی رحم کہہ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ یہاں تک مصنف نے رحمت کا لغوی معنی بیان کیا۔ اس کے آگے ایک تھوڑی سی عبارت ہے، اس عبارت کو قاضی بیضاوی ایک اشکال، ایک سوال کے جواب میں لائے ہیں۔ وہ سوال کیا ہے؟ سوال بڑا آسان سا ہے، جس نے یہ لغوی معنی اس کا یاد کر لیا اور جسے یہ سمجھ میں آ گیا اس کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے اس سوال کو سمجھنا۔ سوال یہ ہے کہ علی جا آپ نے کہا ہے رحمت کا معنی ہے رقت قلب، انعطاف، تو رقت قلب میں یہ قلب مذکور و موجود، جب یہ رحمت ذات باری تعالیٰ کی صفت بنے گی، جب یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی صفت بنے گی تو یہ قلب کدھر جائے گا؟ آپ کے تو نظریات اور عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، اس کا جسم نہیں ہے، کیونکہ جسم محتاج کا ہوتا ہے، احتیاج کی دلیل ہے جسم۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک، منزہ اور مبرہ ہے، تو یہ دل کہاں سے آئے گا؟ دل نہیں آئے گا تو رقت قلب کیسے ہوگی؟ رقت قلب نہیں ہوگی تو رحمت کا لفظ اس کی صفت بنے گا کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان اور رحیم ذکر فرمایا، رحمت کو اپنی صفت قرار دیا، اپنی صفت بیان فرمایا، تو یہ جو رحمت اس کی صفت ہے یہ کیسے بن سکتی ہے؟ رحمت کا معنی تو رقت قلب ہے۔ قاضی بیضاوی نے بڑے بہترین انداز میں اس کا جواب دیا ہے اور بڑے آسان پیرائے میں دیا ہے، کہا اسماء اللہ تعالی انما تؤخذ باعتبار الغایات التي هي افعال دون المبادی التي تكون انفعالات۔ قاضی بیضاوی نے سمجھایا کہ رحمت سمجھتے ہوئے آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے انفعال، دوسرا ہوتا ہے فعل۔ انفعال اثر لینا اور فعل اثر کرنا۔ میں نے ابھی ایک مثال دی تھی، آپ نے کسی ہاتھ کٹے شخص کو دیکھا، پاؤں کٹے شخص کو دیکھا، آپ نے کسی آسودہ حال شخص کو دیکھا، کسی بھوکے کو دیکھا بھوک سے مرتے ہوئے، جب آپ نے اسے دیکھا تو آپ نے اس کا اثر لیا، یہ ابتدا تھی، مبادی تھا، آپ نے انفعال کیا، آپ نے اثر لیا۔ اس اثر لینے کے بعد آپ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور آپ نے کڑک کڑک ہرے ہرے نوٹ نکالے اور نکال کے اس فقیر کے ہاتھ میں دے دیے کہ او بھائی کھانا کھا کے جان بچا۔ یہ آپ نے رحم کیا، آپ نے فعل کیا۔ تو فرمایا رحمت میں اسی طرح دیگر اسماء باری تعالیٰ میں، صفات باری تعالیٰ میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ الفاظ کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک مبادی جہاں انفعال ہوتا ہے اور ایک اس کا نتیجہ جو غایت کہلاتی ہے اور فعل ہوتا ہے۔ جب ذات باری تعالیٰ کے لیے کوئی صفت استعمال ہوگی تو وہاں مبادیات استعمال نہیں ہوں گے، وہاں غایات کے طور پر استعمال ہوں گے۔ رحمت میں مبادیات میں ہے رقت قلب، یہ مراد نہیں ہوگی۔ غایات میں ہے انعطاف، یہ مراد ہوگا، غایات میں ہے تفضل، احسان، یہ مراد ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کو صفت رحمان اور صفت رحیم سے متصف مانیں گے، رحمت کو اس کی صفت قرار دیں گے، تو اس رحمت سے رحمت کی غایت مراد ہوگی التفضل والاحسان۔ یہ رحمان اور رحیم کی جتنی عبارت ہمیں کہی گئی تھی اتنی عبارت کی توضیح تھی۔ اللہ کریم ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔